السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، اور تحقیق ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو منا فضلا، اپنی طرف سے فضل۔ یا جبال اوبی، اے پہاڑوں تسبیح کرو، معہ اس کے ساتھ، والطیر، اور پرندوں، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہا، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ بناؤ کشادہ زیریں، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اندازہ رکھو فی السردی، کڑیوں کے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو اچھے، انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں تفصیلی طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بندے ہیں ان کی فضیلت، کسی کی کم کسی کی زیادہ۔ تو اب تفصیل کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا سرمایہ سعادت ہونا یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان دو حضرات کا ذکر اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست دنیاوی شہرت، شوکت، حکومت، سلطنت بھی عطا کی، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کے اولو العزم انبیاء میں سے بھی بنایا۔ منعم حقیقی کے شوکر سے یہ غافل نہیں ہوئے، اور اگر کسی وقت ذرا غفلت ہوئی تو سجدے میں گر گئے اور استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی نعمتیں دی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت سے، جو بنی اسرائیل کے حاکم اور فرما روا تھے، اجازت چاہی کہ جالوت کے مقابلے کے لیے ان کو موقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا کہ تم ابھی ناتجربہ کار جوان ہو، اس لیے تمہارا جالوت سے مقابلہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر حضرت داؤد علیہ السلام کا اصرار بڑھتا رہا اور طالوت نے اجازت دے دی۔ جالوت نے ایک نوجوان کو مقابل سمجھا تو حقیر سمجھ کر زیادہ توجہ نہ دی، مگر جب پالا پڑا تو جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی بے پناہ شجاعت کا اندازہ ہوا۔ پے در پے اس پر 3 پتھر مارے سر پر، اور جالوت کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا، اور بنی اسرائیل کی جنگ جارحانہ حملہ میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت کا سکہ دوست دشمن دونوں کے دلوں پر بیٹھ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ طالوت کی موجودگی میں ہی، یا مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی موت کے بعد حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ منصب نبوت اور رسالت سے بھی سرفراز فرمایا گیا، یہ بھی اللہ کا بڑا عظیم فضل ہوا، اور آپ صاحب تخت و تاج بھی بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبور عطا ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بہت زیادہ مصروف رہتے، اور اس قدر خوش الحان تھے کہ جب زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوتے تو
تو ان کے وجد آفرین نغموں سے نہ صرف انسان بلکہ وحشی جانور اور پرندے بھی وجد میں آ جاتے تھے، اور اسی طرح پہاڑ بھی۔ اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اہل و عیال کی معاش کا بوجھ بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے، جب کہ وہ خود بادشاہ تھے، سلطنت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے۔ بے شک اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر نکلا کرتے اور رعایا کے لوگوں سے مل کر ان کے احوال دریافت فرماتے۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو بالکل نرم کر دیا، یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کو زرہ بنانا سکھا دی۔ لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی نے زرہ بنانا ایجاد کی۔ ایک زرہ بنا کر فروخت کرتے اور اس کی قیمت کے 3 حصے کرتے، ایک اپنے کھانے پینے کے لیے، ایک صدقہ کرتے اور ایک رکھ دیتے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے ان پر کیسے فضل فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی عطا کردہ دینی اور دنیاوی نعمتوں پر صحیح شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔